کراچی میں بڑی ٹائٹ بارش ہو رہی تھی تو سب کا ارادہ ہوا کہ جی سب طلبہ کہاں جائیں گے؟ جی ہاکس بے جائیں گے. ہمارے استاذ بھی طلبہ بھی, تو گاڑی میں سارے ہاکس بے چلے گئے. بڑا مزہ آیا, نہائے دھوئے, چھٹی تھی. طلبہ کا بھی دل چاہتا ہے نا کبھی کبھار یہ ایکٹیویٹیز تو دینی مدرسوں کے طلبہ کی بھی ہونی چاہیے کہ نہیں, ورنہ مکھنچو بن جائیں گے, عجیب سے بن جائیں گے بیٹھے بیٹھے. جب شام کو واپس آئے تو گاڑی خراب ہو گئی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو بڑا غصہ آیا کہ مدرسے کی وقف کی گاڑی کا ایسا استعمال کیوں کیا؟ یہ تو مدرسے کی, اس کو تو بہت احتیاط سے چلانا چاہیے تھا. یہ کھڈے میں کیوں گئی اور یہ کیچڑ میں کیوں چلائی؟ وہ بہت سخت ہے وقف کے معاملات میں, بہت سخت ناراض ہو گئے اور طبیعت سے سب کو ڈانٹا. اب روز نہ آتے ہی جب بھی ان کی مجلس ہوتی تھی 11:15 بجے, تو 11:15 بجے نصیحت شروع کرنے سے پہلے ڈانٹ سے ابتدا ہوتی تھی. عربی میں ڈانٹتے تھے اصل, عربی میں نا, اور پھر اردو میں ایک لفظ بولتے تھے کہ وقف کی گاڑی کا آپ نے ایسا استعمال کیوں کیا. اب جب دیکھا کہ حضرت غصے میں بہت آ گئے ہیں تو سب نے انکوائری شروع کر دی. حضرت کو خبر دی کس نے؟ مفتی صاحب. یہ اطلاع پہنچائی کس نے؟ اس کو پکڑو سالے کو. ان کو بتایا کس نے؟ اب تفتیش, ہم لوگوں نے سب نے مل کے تفتیش شروع. بیٹا یہ وہ بندہ کون ہے شکایتی ٹٹو ہے؟ ایک گلاس پانی اور پلا دیں ذرا. وہ شکایتی ٹٹو ہے کون جس نے ان کو جا کے بتایا؟ حضرت تھوڑی ہمارے ساتھ گئے تھے, ان کو کیا پتا کہ گاڑی کو خراب ہوئی ہے کہ صحیح ہوئی ہے. اب تفتیش میں لگ گئے اور حضرت روزانہ پہلے ڈانٹتے پھر دوسرے کام شروع کرتے. حضرت کی ڈانٹی ختم نہیں ہو رہی اور ہم اس انکوائری میں یہ بندہ کون ہے. سب اسی چکر میں لگ گئے نا, وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے, وہ کہہ رہے اس نے لگائی ہے. اب اس کا تو کام ہی یہی ہے. پھر حضرت تک بھی ہم نے کسی طرح کی بات پہنچانے کی کوشش کی کہ یہ بتائیں کہ بتایا کس نے. جزاک اللہ, الحمدللہ. تو ایک دن حضرت آئے, حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سے جو گاڑی خراب ہوئی نا, جو اس کا غلط استعمال ہوا ہے گاڑی کا, یہ بھی جرم ہے. اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں کیوں پڑھ رہے ہو کہ شکایت کس نے لگائی؟ سیدھا سیدھا پرچہ لکھ کے دے دو نا, معذرت آئندہ نہیں کریں گے. یہ لکھنے میں کیا جا رہا ہے؟ یہ بڑے عبرت کی بات ہے. یہ حضرت نے جب کہا, جب ہم نے پیپر لکھ کے دیا حضرت کو کہ حضرت ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے, مدرسے کی گاڑی کو اس طرح استعمال کیا کہ خراب ہو گئی, اپنی گاڑی سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے تھا اور آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی. ہم نے پرچہ لکھ کے دے کے معذرت کر لی. حضرت نے اس پہ کہا کہ یہ جو آپ لوگوں نے پرچہ اب لکھ کے دیا ہے, پہلے لکھ کے دے دیتے. دیکھو فسادی کا مطلب کیا ہوتا ہے. اسی طرح کے محلے میں فسادی ہوتے ہیں, بجائے اس کی غلطی ہو گئی ہے بھائی سوری کرو. ہر آدمی سے ہو جاتی ہے, آئندہ خیال کریں گے, تاوان بھر دو کہ یہ خراب ہوئی ہے, ہم ریپیئرنگ کروائیں گے اس کی. کوئی طلبہ میں مالدار بھی ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی ہم ٹھیک کرا دیں گے. کہا کہ یہ جو جرم تھا نا گاڑی کو خراب کر دینا, اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تفتیش میں جو لگ گئے ہو نا, یہ شکایت کس نے لگائی ہے, یہ زیادہ بڑا جرم ہے. یہ فسادی ہونے کی علامت ہے کہ اصلاح کا جذبہ نہیں ہے. اس سے ایک نیا فساد کھڑا ہو جاتا ہے نا, اس نے شکایت لگائی ہے, وہ کہتے ہیں میں نے لگائی, کہتے ہیں اس نے لگائی, اس سے نفرتیں. یہی کام آج ان لوگوں کے خلاف ہو رہا ہے جو برائی سے روکتے ہیں. بجائے اس کے کہ برائی سے روکیں, روکنے والے کے عیب تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ابے یہ تو خود ایسا ہے, ابے یہ تو خود ایسا ہے, ابے یہ تو یہ کر رہا تھا, ابے تو میرا کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اس نے, ابے یہ تو یوں کر رہا ہے. ابے چھوڑو بھائی, تمہیں جس برائی سے روکا جا رہا ہے اس کو فوکس کرو, توبہ استغفار کرو. دوسرے کی غلطیوں کو اللہ پہ چھوڑ دو, اللہ ٹھیک کرے گا. یہ آپ کا کام نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ فسادی آدمی کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے. میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں نا, کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا, لوگ سمجھ جائیں گے ہماری بات ہو رہی ہے. وہ جھگڑی پورا عنوان چینج کرنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم نے اس لیے تھوڑی آپ کو جھگڑا بتایا تھا کہ آپ بتا دیں. کیا کیا جھگڑے ہوتے ہیں فساد کی وجہ سے, باتوں کا بتنگڑ. بعض دفعہ غلطی نہیں ہوتی, بڑے کے سامنے آدمی کہتے ہیں جی ہو گئی ہے, سوری کر لے. اس میں اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے آدمی کہ چلو جی ہو گئی غلطی. اچھا جی, اپنے آپ کو اتنا فنٹر کیوں سمجھتے ہو کہ ہم سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے بھائی؟ یار ہو گئی غلطی, ہم کون سا فرشتے ہیں بھائی, آئندہ نہیں کریں گے. اگلا بھی انسان کا بچہ ہوگا تو اگنور کر دے گا, نہیں ہوگا تو وہ بھی اسے گھسیٹتا رہے گا. تو نے تو خود مانا ہے تیری غلطی ہے. میاں بیوی کے اکثر جھگڑے اسی کیس نوعیت کے ہوتے ہیں. شوہر نے بیگم کو بول دیا تم نے یہ کیا, میں نے تو یہ کیا ہی نہیں ہے. اب تو چپ ہو جا بھائی, بس ایک دفعہ بات پارسل کر دی, اب کیا کرو, چپ ہو جاؤ. وہ آئندہ خود ہی احتیاط کر لے گی, بھائی شوہر دیکھ رہا ہے, یہ نہیں تم نے کیا ہے, یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے, میری وجہ سے ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے کہہ کیسے دیا. ذرا سی بات ہوگی اور